الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے ہر نبی کو خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ آئیے ان میں سے ایک نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی دلکش آواز کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا۔ ایک قول کے مطابق اس آیت میں بڑے فضل سے مراد خوبصورت آواز اور آپ کے دیگر خصائص ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور شریف عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو انسان، جنات، جانور اور پرندے تمام تلاوت سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ ہوا رک جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی آواز کی لذت میں کھو کر کئی لوگ انتقال کر جاتے تھے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو چیز بھی آپ کی آواز میں زبور کی تلاوت سنتی وہ جھومنے لگ جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام 70 لہجوں میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کی قرات ایسی ہوتی تھی کہ بخار میں مبتلا شخص بھی خوشی سے جھوم اٹھتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی دل نشین تلاوت سن کر چرند پرند بلکہ پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگ جاتے تھے۔ پہاڑ جب تسبیح کرتے تو باقاعدہ طور پر تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ عز و جل حضرت داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرمائے گا، اے داؤد، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور میرے محبوب بندوں کو زبور کی 10 سورتوں کی تلاوت سناؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف لا کر تلاوت فرمائیں گے۔ جنتیوں کو وہ تلاوت سن کر اتنا سرور آئے گا کہ جتنا جنت کی حوروں کے نغمے سن کر بھی سرور نہیں آیا ہوگا۔ تلاوت کی لذت سے جنتی جھومنے لگ جائیں گے۔ اللہ عز و جل کی شان کتنی بڑی ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی کو عطا فرماتا ہے تو بے انتہا عطا فرماتا ہے کہ جب بے زبان جانور اور بے جان پہاڑ اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں تو ہمیں بھی خوب تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے گا خود کو فضول باتوں سے بچا کر اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود شریف وغیرہ میں مشغول رہیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔